صرف مسلم حکمرانوں کی بات نہیں ہے. جس کے پاس پاور ہو وہ پاور دیتا نہیں. یہ تو ہسٹری میں آپ ہزار اس کے ایگزامپل. کوئی بھی اپنی چیز جو اپنے پاس ہو وہ دیتا نہیں ہے خوشی سے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے بھی خوشی سے نہیں دی ہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس. پریشر تھا, اپوزیشن کا تھا, الائنس پارٹنرز کا تھا, اور پھر میرا خیال ہے وقت کا بھی تقاضا تھا کہ یہ کیا جائے. اور دیا کس کو پاور انہوں نے؟ پارٹی کے ایک سربراہ کو پارٹی کے دوسرے سربراہ کو دے دیا. تو یا تو ہوتا یہاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی اور زرداری صاحب اپنا پاور اٹھا کے تو نواز شریف صاحب کو دے دیتے. ایسے نہیں ہوا. مگر میں ان سے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. کچھ کریڈٹ ان کو ڈیو ہے, کیونکہ اگر وہ برقرار رہتے ان کی کوشش تو وہ شاید یہ پاور بھی نہ دیتے. مگر دے دیا. مگر دیا کس کو؟ پرائم منسٹر کو دیا. پرائم منسٹر کون ہے؟ یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی کون ہے؟ پارٹی کے کارکن. زرداری صاحب کے پاس ابھی بھی سارا پاور ہے. پھر صاحب فرقان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ جی مہربانی سر. میں پہلی دفعہ بڑی مشکل سے کال ملی ہے. میں نے بڑا ضروری سوال پوچھنا تھا آپ سے, کسی سیاسی جماعت کے متعلق نہیں, کسی پارٹی کے متعلق نہیں. بینگ اے نیشن, ہم اگر قوم ہے تو اگر نہیں ہے تو کیسے بننا ہے, اور اگر ہے تو ان حالات میں, اتنے ہوپلیس حالات میں ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے؟ ان حالات میں کیسے اپنی حکومتوں کے خلاف جو ان کی حرکتیں ہیں, جو مہنگائی, جس طرح سب پتہ ہے سب کو, ہمیں بتائیں گے ہمارے لیے کیا وے ہے, ہمارے لیے کیا. بڑی مہربانی, میں آپ کی بات سمجھ گیا. غالباً 1940 میں پاکستان ریزولوشن کی جب بات ہوئی تو اس وقت ہم ایک قوم تھے, اس لیے ہمیں ایک ملک کی ضرورت تھی. آج ہم ایک ملک ہیں اور ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے. یہ قوم بنانی ہے, اب بنی نہیں. جو تھی وہ بھی بکھر گئی. آج کا جو سلسلہ ہے وہاں آپ نے دیکھا یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں نیشن بلڈنگ کا اظہار کیا گیا. سب کو اکٹھا لے کے بٹھا کے, جیسے 1973 میں ہوا, آج پھر ویسے ہی ہوا. مگر کیا ہم اس سے آگے بھی بڑھیں گے؟ کیا صرف یہ کانسٹیٹیوشنلزم اور لا اور یہ قومیں ایسے ہی بنتی ہیں؟ صرف نہیں. یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے. قومیں بنتی ہیں خوشحالی سے, یکجہتی سے, ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر کے, اکٹھے رہ کے, اپنے کلچر کو الگ رکھ کے بھی اور ایک دوسرا کلچر اختیار کر کے بھی, پاکستان کو پہلے رکھ کے. یہ نہیں کہ آپ پنجابی نہ رہیں, بلوچ نہ رہیں, صرف مسلمان ہی رہیں یا صرف پاکستانی رہیں. نہیں, سب چیزیں چلتی ساتھ ساتھ, مگر سب سے پہلے پاکستان کو رکھنا پڑا. یہ نہیں ہوا. اور آج کا قدم کے بعد اگر ہم یہ موقع بھی ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے غریبوں کے لیے کچھ نہ کیا اور پھر یہ جمہوریت کو ڈیریل کر دیا, پھر ہماری عوام, ہمارے فور فادرز ہمیں معاف نہیں کریں گے. صحیح صاحب. رفیق صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگر اجازت ہو تو میں آپ اپنے دو بھائیوں کی ایک لفظ میں تھوڑی سی ایک تعریف کرنا چاہوں گا. میں رہ نہیں سکتا. جی حضور. نجم سیٹھی صاحب, میں آپ کو بہت بڑا فرینڈ, جو آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچوں جیسا اور بھائی جیسے بھائی بیٹھے ہیں. خدا کی قسم یہ پروگرام آپ لوگوں کا میں نہیں مس کرتا. دیکھ کر مجھے پتا لگتا ہے کہ میرے چینل پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اب حضور سوال کر لیجئے. اچھا, سوال میرا یہ ہے جی, مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں صرف 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ کے حوالے سے مہنگائی کے اوپر جا رہا ہوں. آج میرا ملک, کل انڈیا سے میری جنگ ہوتی تھی, میرے ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی تھی, کاروبار ختم ہو جاتا تھا. آج میرا آدھا ملک جنگ میں, میری جوان فوجی آرمی جو اس ملک کے اوپر جان نثار کر رہے ہیں, میں ان کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ وہاں پر جنگ لڑ لیں اپنے ملک کے اندر ہی. تو ان حالات میں نجم سیٹھی صاحب سے میں اتنا سوال کر رہا ہوں, کیا ان حالاتوں میں مہنگائی, معیشت اور بزنس, یہ تمام چیزیں کن حدوں تک نکل کے جاتی ہیں؟ دوسرا سوال, مجھے گلا آپ کے تمام میڈیا سے کہ میرے جوان فوجی اس ملک کے لیے جانیں نثار کر رہے ہیں. کیا کبھی غلطی سے ٹی وی کے اوپر ان کے بارے میں کوئی پروگرام, ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ بڑی مہربانی جی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. ایک وقت تھا کہ ہماری فوج یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. پھر جب میڈیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہماری جنگ ہے, کیونکہ یہ ہماری جنگ تھی پہلے دن سے, تو پھر ہماری فوج نے کہا اب عوام اور میڈیا ہمیں کہہ رہے ہیں, پھر یہ اندر گئے. اور جو قربانیاں کی ہیں انہوں نے جو ہندوستان کے ساتھ جنگیں کی ہیں اس میں اتنی قربانی نہیں کی جتنی قربانی انہوں نے
اس جنگ میں کی ہے، آپ کے لیے کی ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے کی ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس قسم کی ہمدردی ہمیں دینی چاہیے وہ نہیں مل رہی. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیے یہ جنگ ایک جنگ ہے، ایک پہلو ہے ہماری جدوجہد کا، دوسرا پہلو غربت بھی ہے، اور ڈیفنس ایکسپینڈیچرز اور پاورٹی ایلیویشن، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں. اور اس وقت ہماری جو رولنگ جینٹری ہے وہ سارا کچھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ سب چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی. شہری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انفارچونیٹلی آپ کے بہت سے ایسے میسج تھے، ان کا جواب ہم نہیں دے سکے. رفیق صاحب آپ کو میں اتنا بات ضرور کہتا چلوں کہ کم از کم دنیا نیوز نے اپنی فوج کے لیے، ان کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز کیے ہیں، شاید آپ دیکھ نہیں سکے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین ہمیں ضرور دیجیے گا. کل تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.